وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے ان سے کہا کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، یعنی یہود و نصارہ کے پاس تم جا رہے ہو، تو فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. تو ان کو جس بات کی تم سب سے پہلے دعوت دو گے وہ کون سی بات ہونی چاہیے؟ وہ شہادت ان لا الہ الا اللہ ہو، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی ہو. مطلب یہ ہے کہ تم ان کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دینا، لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تم ان کو سب سے پہلے دعوت دینا. اور وفی روایت اور صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے الی ان یوحدوا اللہ، انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ اقرار کرنے لگیں. سب سے پہلے یعنی توحید کی دعوت دینا، ان کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ اس سلسلے میں تمہاری اطاعت کرتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، توحید کا وہ اقرار کرتے ہیں، تو فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو ان کو بتانا، ان کو خبردار کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک دن اور رات میں 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک رات اور دن میں یعنی 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں، یعنی توحید کے اقرار کے بعد ان کو یہ بتانا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ نماز کے سلسلے میں بھی آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں، یعنی توحید کا انہوں نے اقرار کر لیا، نماز کی آپ نے ان کو دعوت دی، اس کو بھی قبول کر لیا، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَأَعْلِمْهُمْ، تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، صدقے کو فرض قرار دیا ہے. ان اللہ افترض علیہم صدقہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقے کو فرض قرار دیا ہے. تؤخذ من اغنیائہم، یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا، جو صدقہ ان کے مالداروں سے لیا جائے گا، جو زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی، وترد علی فقرائہم، اور ان کے فقراء پر لوٹا دی جائے گی، ان کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی، لوٹا دی جائے گی. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ اس سلسلے میں آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، یعنی وہ زکوٰۃ دینے کے لیے بھی ریڈی ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہم زکوٰۃ بھی دیں گے. تو پھر کیا کرنا؟ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو تم ان کے نفیس اور عمدہ مال لینے سے بچنا. یہ نہیں کہ تم زکوٰۃ لینے کے لیے جاؤ تو جو ان کے پاس اچھا اور عمدہ قسم کا مال ہو ان کے اموال میں سے وہی سب تم چن لو اور وہی لے کر کے آ جاؤ. نہیں، ایسا نہیں کرنا. تم ان کے اچھے اموال سے بہترین اور عمدہ اموال لینے سے بچنا زکوٰۃ میں. واتقی دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیونکہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین مظلوم کی بد دعا بہت جلدی قبول فرماتا ہے. اس کو اخرجہ مطلب امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو روایت کیا ہے.
تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب دیکھیے مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کس باب کے تحت ذکر کیا ہے؟ باب الدعاء الی شہادت لا الہ الا اللہ۔ اس حدیث میں اسی بات کی دعوت ہے، اسی بات کو بتایا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو خالص کرنے کے بعد اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کی نفی کرنے کے بعد، جو ہے شرک کا انکار کرنے کے بعد یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم سب کو دوسرے لوگوں کو جو ہے دوسرے سبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں، اللہ کی عبادت کی طرف ان کو لائیں، دعوت دیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن بھیجا تو آپ نے ان کو وصیت کی، ان کو پڑھایا، ان کو سمجھایا، ان کو تعلیم دی اور ان کو سکھایا اور بتایا کہ تم ایسے ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو۔ سب سے پہلے یہ آپ نے سمجھا دیا، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جا رہے ہو۔ اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، پڑھے لکھے لوگ تھے، تم پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی تم کیا بتایا کہ تم پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جا رہے ہو، آپ نے پہلے ہی ان کو آگاہ کر دیا، بتا دیا کہ تم ایسے ایسے لوگوں کے پاس جانا۔ تو جو ہے ان سے گفتگو کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے پہلے ہی سے ریڈی رہنا اور تیار رہنا کہ تم ان سے کس انداز میں، کس لہجے میں، کس اسلوب میں ان سے بات چیت کرو گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ سب سے پہلے انہیں کس بات کو سمجھانا، کس بات کی دعوت دینا، اور بتا دیا کہ وہ کیا بات ہوگی۔ سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، لا الہ الا اللہ کی شہادت کی دعوت دینا۔ دیکھیں یہاں پہ ہم تھوڑا سا رک کر کے یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کب بھیجا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تھا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ سن 10 ہجری، حجۃ الوداع سے پہلے۔ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا؟ سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا۔ تو حج سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے، کتاب المغازی کے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع سے پہلے بھیجا تھا۔ کہاں پہ؟ یمن کی طرف بھیجا تھا۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے لوٹے، غزوہ تبوک سے لوٹے، غزوہ تبوک سے لوٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ تو یہ بات بھی کہی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں راجح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع سے پہلے یمن کی طرف بھیجا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور اس بات پر سبھی لوگوں کا اتفاق ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ یمن ہی میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پھر واپس نہیں آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیج دیا تو وہ یمن ہی میں رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں وہ مدینہ واپس آئے اور اس کے بعد میں پھر وہ شام چلے گئے اور وہیں شام ہی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا، مبلغ بنا کر کے، تبلیغ کرنے والا بنا کر کے، اور فقیہ بنا کر کے بھیجا، اور معلم بنا کر کے بھیجا، اور وہاں کا حاکم اور گورنر بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے منصب کے ساتھ، ان سارے عہدوں کے ساتھ بھیجا تھا، یعنی مبلغ بنا کر کے، فقیہ بنا کر کے، معلم بنا کر کے اور حاکم بنا کر کے بھیجا تھا۔ تو اس سے ظاہر سی بات ہے
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فضائل میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ اِنَّکَ تَأْتِی قَوْمًا مِّنْ اہل کتاب، تم اہل کتاب کے پاس، اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو۔ اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ ہیں، یہود و نصارہ دونوں ہیں، کیونکہ یمن کے اندر مشرکین عرب سے زیادہ یمن میں یہود و نصارہ تھے۔ مشرکین عرب جس طریقے سے یہاں عرب کے اندر تھے، اس سے زیادہ تعداد میں یمن میں یہ یہود و نصارہ تھے، بلکہ اکثریت انہی کی تھی، اکثریت انہی کی تھی، اور بہت زیادہ تعداد میں وہ لوگ تھے وہاں پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ فرمایا، متنبہ کیا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جا رہے ہو، یہود و نصارہ کے پاس تم جا رہے ہو۔ تو کیوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں پہلے سے ان کو آگاہ کیا؟ تاکہ وہ ان سے مناظرہ کرنے کے لیے، ان سے بات چیت کرنے کے لیے، ان سے محادثہ اور گفتگو کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور اچھی تیاری کے ساتھ ان کے پاس جائیں اور ان سے گفتگو کریں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جس کو بھی دعوت دینے کے لیے آپ جا رہے ہیں، پہلے مدعو کی حالت سے داعی کو واقف ہونا ضروری ہے۔ جن کے پاس وہ جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے، کس قسم کے لوگ ہیں وہ، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور پھر جو ہے اس اعتبار سے تیاری کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی اعتبار سے یعنی مدعوین کی حالت کے اعتبار سے داعی کے لیے تیاری کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہہ دیا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، تاکہ وہ تیار ہو جائیں اور ریڈی رہیں ان سے گفتگو کرنے اور بات چیت کرنے کے لیے۔ فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز کی جو تم ان کو دعوت دو گے وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہوگی، لا الہ الا اللہ کی گواہی ہوگی، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی کی طرف تم ان کو سب سے پہلے دعوت دو گے۔ اور ایک روایت میں کیا ہے، جیسا کہ بتایا اسی روایت میں جو روایت پڑھی گئی، اِلَىٰ أَن يُوَحِّدُ اللَّهَ، ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگے، یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی وہ قائل ہو جائیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں یہ بات موجود ہے۔ اور مؤلف رحمہ اللہ نے یعنی اس روایت کو ذکر کرنے کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، جو مؤلف رحمہ اللہ نے یعنی یہ بھی ذکر کیا کہ اِلَىٰ أَن يُوَحِّدُ اللَّهَ، یہ بھی کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ بھی کہا، اور اس کے بعد میں یہ روایت بھی ذکر کر دی اِلَىٰ أَن يُوَحِّدُ اللَّهَ۔ تو اس سے مؤلف رحمہ اللہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی بتانا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ عبادت میں اللہ رب العالمین کو اکیلا سمجھنا، ہر قسم کی عبادت کا اللہ رب العالمین کو اکیلا مستحق سمجھنا، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ سے عبادت کی نفی کرنا، یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہی ہے، اللہ رب العالمین اکیلا ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کا حق نہیں رکھتا ہے۔ یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، یعنی ان کو تم جس بات کی طرف سب سے پہلے دعوت دو گے وہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دینا۔ اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان کی دعوت دینا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی طاغوت کے انکار کرنے کی دعوت دینا، طاغوت کا انکار کرنے کی دعوت دینا۔ تم ان سے کہنا کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ اور طاغوت کا انکار کرو،
तागूत का यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा जिन जिन की इबादत होती है सब की इबादत का इनकार करो, ये माना बताया कि अव्वला फलयकुन अव्वला मा तदउहुम इलैहि इबादतुल्लाह। अब इबादतुल्लाह का माना जैसे मैंने बताया कि इबादतुल्लाह के माने क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखना और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा जितने लोगों की इबादत होती है सबका इनकार करना, ये अल्लाह की इबादत का माना है। ये किससे साबित होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान से ये बात साबित होती है, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा, कि जिसने जो है तागूत का को इनकार करे, जो तागूत का इनकार करे, तागूत मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा जिन जिन की इबादत की जाती है सब की इबादत का इनकार करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखे, तो उसने मजबूत कड़े को पकड़ लिया है। फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, तो उसने मजबूत कड़े को, मजबूत दस्ते को पकड़ लिया है। ला इंफ़िसाम लहा, जो टूट नहीं सकता है, जो कड़ा, जो दस्ता टूट नहीं सकता है। और अल उर्वतुल वुस्क़ा यानी मजबूत कड़ा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह अल उर्वतुल वुस्क़ा है, सबसे मजबूत कड़ा है, ये कड़ा कभी टूट नहीं सकता है। और बुखारी की एक रिवायत में ये है कि उदउहुम इला शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। सही बुखारी की एक रिवायत में ये भी है कि तुम उनको दावत देना ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही की तरफ और इस बात की गवाही की तरफ दावत देना कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दोनों की तरफ तुम उनको दावत देना। तो जहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ है तो ला इलाहा इल्लल्लाह का तकादा भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह का तकादा भी है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी गवाही दें। ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही का तकादा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दे। ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही भी जुड़ी हुई है। तो इससे मतलब परेशानी में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि कहीं एक सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही क्यों है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात क्यों नहीं आई है। इससे पहले जो अबवाब गुजरे हैं उनमें ये बात गुजरी है कि जो है यानी मन शहीद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्ना ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बात गुजर चुकी है। तो पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही का तकादा है और ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही भी जुड़ी हुई है और ये चीज़ इसमें आ भी गई, इसमें आ भी गई। जब जो है तमाम रिवायतों को जमा किया गया इस माने की, तो इसमें बाद में अव्वल मा तदउहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह है, बाद में इला अन युवाहिदुल्लाह है और बाद में क्या है जो है अव्वल मा तदउहुम इलैहि इबादतुल्लाह है और बाद में उदउहुम इला शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। ठीक है। अब यहाँ हमको ये देखना है कि ये बात पहले गुजर चुकी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही में 7 शुरूत ज़रूरी हैं, 7 शुरूत और क़ुयूद ज़रूरी हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही में। उनके बग़ैर यानी वो शर्तें अगर नहीं पाई गई तो ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार का कोई फ़ायदा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार करने वाले के अंदर वो 7 शर्तें नहीं पाई गई बल्कि 8 शर्तें नहीं पाई गई, तो ला इलाहा इल्लल्लाह उसको फ़ायदा देने वाला नहीं है। सबसे पहली शर्त क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही में, ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार में? सबसे पहली शर्त ये इल्म है जो जहल की यानी जहालत के ज़िद है, और यकीन है जो शक की ज़िद है, और तीसरी शर्त कबूल है जो रद्द की ज़िद है, और चौथी शर्त इनक़ियाद है, इनक़ियाद यानी ताबेदारी करना, ये तर्क की ज़िद है, और 5वीं शर्त इखलास है जो शिर्क के मुनाफी है, शिर्क की ज़िद है, और 6ठी शर्त सिद्क़ है, सिद्क़ यानी सच्चाई जो किद्ब के मुनाफी है और किद्ब की झूठ की ज़िद है, और 7वीं शर्त मोहब्बत है जो है नफ़रत की ज़िद है। मोहब्बत किसकी ज़िद है? नफ़रत की ज़िद है।
تو ان شروط کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہو، جس کے اندر یعنی لا الہ الا اللہ کے قائل کے اندر اگر یہ 7 شرطیں پائی گئیں تو ہی لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ دے گا۔ اور 8ویں شرط بھی بتایا تھا میں نے، وہ یہ ہے کہ طاغوت کا انکار بھی ہے۔ تو اس کی تفصیل چونکہ پہلے گزر چکی ہے، اس واسطے ہم یہاں اس کی تفصیل میں نہیں آئیں گے، بس خالی اتنی بات یاد رکھیں کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار میں 7 شرطیں ضروری ہیں۔ ان 7 شرطوں کے بغیر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ان لا الہ الا اللہ سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا ہے، اس کو لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا۔ اور وہ 7 شرطیں کیا ہیں؟ علم جو جہل کی ضد ہے، یقین جو شک کی ضد ہے، اور قبول جو رد کی ضد ہے، اور چوتھی انقیاد جو ترک کی ضد ہے، اور 5ویں شرط اخلاص جو شرک کی ضد ہے، اور 6ٹھی شرط صدق جو کذب کی ضد ہے، اور 7ویں شرط محبت جو نفرت کی ضد ہے۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہمیں اس کلمے سے محبت بھی ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اور 8ویں شرط بتایا کہ طاغوت کا انکار بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے اندر اس بات کی دلیل موجود ہے کہ توحید سب سے مقدم ہے اور سب سے پہلی ضرورت ہے۔ توحید کیا ہے؟ اول واجب، سب سے پہلی واجب چیز ہے، سب سے پہلی ضرورت ہے۔ توحید سب سے پہلی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ مقدم ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ کھانا، کپڑا، مکان ہر چیز سے مقدم ہے، ہر چیز سے زیادہ ضرورت ہے انسان کو توحید کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کپڑے اور کھانے اور مکان وغیرہ سے سب سے زیادہ، ان سب چیزوں سے بھی زیادہ مقدم ہے، اور ان سب سے زیادہ ضرورت ہے انسان کو توحید کی، کیونکہ توحید کی وجہ سے انسان کو ابدی نجات حاصل ہوگی، ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دنیا تو چاہے انسان بھوکے رہے، کھائے پیے، یا کپڑا پہنے یا نہ پہنے، مکان میں رہے یا نہ رہے، یہ دنیا تو انسان کی کٹ ہی جائے گی، ختم ہی ہو جائے گی، اس کو ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جو ختم نہیں ہونے والی ہے، اس میں یا تو صرف انعام ہے یا پھر صرف جو ہے عذاب ہے، یا تو وہاں آرام ہے یا عذاب ہے۔ انسان یا تو آرام میں رہے گا یا صرف تکلیف میں رہے گا، اور اس کے بیچ کی کوئی حالت وہاں نہیں ہے۔ اور آرام بھی ہے تو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، تکلیف ہے تو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو سب سے زیادہ ضرورت کس زندگی کی تیاری کی ہے؟ جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس زندگی کی تیاری کی سب سے بنیادی چیز توحید ہے، سب سے پہلی چیز ہے، وہ یہیں سے اس زندگی کی تیاری کرے، توحید کے ذریعہ ہی اس زندگی کی یعنی آخرت کی زندگی کی وہ تیاری کرے۔ تو بتایا کہ اس کے اندر جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ توحید اول واجب، سب سے پہلی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ مقدم چیز ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ توحید عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرنا، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کی عبادت کو ترک کر دینا۔ لا الہ الا اللہ میں 2 حصے ہیں، نفی اور اس بات دونوں ہیں۔ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ثابت کرنا، اللہ ہی کے لیے عبادت کرنا، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرنا، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کی عبادت کو ترک کر دینا اور اس کا انکار کرنا، رد کرنا۔ اسی وجہ سے جو ہے انبیاء اور رسول نے سب سے پہلے اسی بات کی طرف دعوت دی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف، توحید کی طرف سب سے پہلے انہوں نے دعوت دی ہے۔ تمام انبیاء نے، تمام پیغمبروں نے، انہوں نے کیا کہا کہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کی عبادت نہ کرو۔ اس کے اندر یعنی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اور اللہ تعبدوا الا اللہ میں لا الہ الا اللہ کا معنی موجود ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی موجود ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے یہ بات بالکل صاف طور سے معلوم ہوتی ہے، واضح طور سے معلوم ہوتی ہے، یعنی جیسے آپ تھوڑا سا غور کریں گے فوراً یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ کیا بات معلوم ہو جائے گی؟ اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو ہے اسلام کی اصل اور سب سے پہلے مخلوق کو جس بات کا حکم دیا جائے گا، لوگوں کو سب سے پہلی چیز جس چیز کا حکم دیا جائے گا اور اسلام کی اصل کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یہ دین اسلام کی اصل ہے۔ یعنی یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر غور کرنے سے، ذرا بھی آپ غور کریں گے فوراً یہ بات معلوم ہو جائے گی، فوراً یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ اور اس پر امت کا اتفاق ہے کہ دین اسلام کی اصل لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، اور لوگوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی کا حکم دیا جائے گا۔ یہ بات آپ کو فوراً معلوم ہوگی، اور پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دی جائے گی، لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دی جائے گی، اور یہ دعوت لا الہ الا اللہ کی شہادت اسلام کی اصل ہے۔ اور لا الہ الا اللہ ہی نہیں، محمد الرسول اللہ کی بھی محمد رسول اللہ کی گواہی کی دعوت دی جائے گی، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی کی دعوت دی جائے گی، اور یہ دونوں کلمے ایسے ہیں جو دین اسلام کی اصل ہے۔ انہی دونوں کلموں کی گواہی کے ذریعہ، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی کے ذریعہ ایک کافر مسلمان ہو جاتا ہے، ایک کافر مسلمان سمجھا جاتا ہے، اور ایک دشمن دوست بن جاتا ہے، اور ایک ایسا شخص جس کا خون حلال تھا، جس کا خون اور مال حلال تھا، ایک ایسا شخص اس کلمے کی وجہ سے معصوم الدم والمال ہو جاتا ہے، یعنی اس کا خون اور اس کا مال حرام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بتایا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اس کلمے کا اقرار دل سے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایمان میں داخل ہو گیا، وہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا۔ اور اگر اس نے زبان سے اقرار کیا ہے، دل سے اقرار نہیں کیا ہے، تو وہ ظاہری طور سے وہ اسلام کے ظاہر میں مانا جائے گا، اور ظاہری طور سے وہ مسلمان ہوگا، باطنی طور سے مسلمان نہیں ہوگا، یعنی باطنی طور سے وہ مومن نہیں ہوگا۔ اور یہ کہا کہ اگر قدرت رکھنے کے بعد، طاقت رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص اس کلمے کو نہیں کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا ہے، قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود، تو اس کو کافر سمجھا جائے گا باتفاق المسلمین، مسلمانوں کے اتفاق کے ساتھ، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جو شخص اس کلمے کو ادا کر سکتا ہے، بول سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے بولنے کی، پھر بھی نہیں بولتا ہے، تو بالاتفاق وہ کافر مانا جائے گا، ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے، ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے۔ جو ہے اس پر ائمہ سلف اور امت کے سلف اور تمام جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا ہے، تو وہ کافر مانا جائے گا۔ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں یہ ایک بات کہی ہے، اور یہ کہی کہ یعنی یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اس میں یہ بات موجود ہے کہ انسان کو عالم ہونا چاہیے، انسان کو عالم ہونا چاہیے، اور عالم کس معنی میں؟ کہ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی جانتا ہو، وہ لا الہ الا اللہ کا معنی وہ جانتا ہو، اسے جو ہے عالم ہونا چاہیے۔ اور یہ بتایا کہ جو ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض دفعہ آدمی عالم ہوتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتا ہے۔ یعنی اس سبق سے کیا معلوم ہوا کہ انسان کو لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا چاہیے، اس کا تقاضا
پورا کرنا چاہیے، اس کے جو شروط اور قیود ہیں ساری چیزوں کی جانکاری انسان کو ہونی چاہیے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کبھی عالم تو ہوتا ہے، عالم کس معنی میں؟ یعنی دنیا کے علوم کا عالم ہوتا ہے، جانکار ہوتا ہے، دنیا کے علوم کو وہ جانتا ہے، یا اسی طریقے سے دین کے علوم کا وہ حافظ ہوتا ہے، جانکار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل اور اس کے جو ہے اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے، دل سے وہ اقرار نہیں کرتا ہے، جانتا تو ہے، وہ پڑھتا ہے، جانتا ہے کہ ایسا ایسا ہے، لیکن دل میں وہ بات نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا عقیدہ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کمانے کے لیے اس نے سیکھا ہے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا ہے، اسی لیے یعنی اس کو کیا کہا جائے گا کہ اس نے جو ہے یعنی اس کا جو علم ہے یہ پیشے کے طور پر اس نے علم حاصل کیا ہے، پیشہ اس کا ہے، یہ علم کیا ہے؟ اس کا پیشہ ہے۔ تو کبھی آدمی کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ عالم تو ہوتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتا ہے، یا اس کا اعتراف کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ کا جو ہے عالم ہونا چاہیے، اور لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا چاہیے اسے، لا الہ الا اللہ کے شروط اور قیود اس کو یاد ہونے چاہیے، اور پھر اس کے مطابق اسے عمل بھی کرنا چاہیے۔ بسا اوقات انسان جو ہے دوسرے اغراض و مقاصد کے تحت علم حاصل کرتا ہے، دنیاوی علوم حاصل کر لیتا ہے اور ایسے ہی دینی علوم بھی حاصل کرتا ہے، لیکن وہ ایمان لانے کے لیے حاصل نہیں کرتا ہے، یا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کریں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے، سیکھیں گے اور دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، اللہ کے دین کو پھیلائیں گے، ان سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو دنیا کمانے کے واسطے اس علم کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے حاصل کر لیا ہے۔ بہت سارے دیکھیے، بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے یعنی غیر مسلمین میں جو ہے دین کا علم جانتے ہیں، دین کا علم جنہوں نے حاصل کی ہے جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے شروط وغیرہ جانتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے کے لیے کیا کیا پابندی عائد ہو جاتی ہے، اس پر کن کن چیزوں کا تقاضا اس کو پورا کرنا چاہیے لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے، ساری چیزیں وہ آپ کو سمجھا دیں گے، توحید کی بڑی بڑی اور گہری گہری باتیں آپ کو بتا دیں گے، لیکن وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے، دین کا علم حاصل کیا ہے، وہ دنیا کمانے کے واسطے حاصل کیا ہے، دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا ہے۔ اور بتایا کہ ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں، ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں دنیا کے اندر جو دین کی بہت موٹی موٹی باتیں جانتے ہیں، موٹی باتیں اور باریک باتیں بھی جانتے ہیں، ایسے لوگوں کی کثرت ہے، لیکن وہ ان کو مومن نہیں کہا جائے گا، وہ مومن نہیں ہے۔ انہوں نے مطلب ایمان لانے کی غرض سے اور اسلام سے محبت کرنے کی غرض سے، یا اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے خالص عبادت کرنے کے لیے اور شرک سے دوری اختیار کرنے کے لیے علم حاصل نہیں کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں بقیہ باتیں کل کے درس میں ہوں گی۔ اب میرے خیال سے اتنی باتیں کافی ہیں آج کے درس کے حساب سے، اور آگے چونکہ تفصیل ہے اس واسطے آگے انشاءاللہ تعالی کل دیکھیں گے انشاءاللہ مزید۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔